السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ حقیقی اہل سنت و جماعت بریلوی ہے، باقی سب کے سب سنت کے خلاف ہیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان بریلوی ہے، باقی بریلوی کے علاوہ جتنی جماعت ہیں، خواہ وہ اہل حق دیوبند ہوں، سلفی ہوں یا کوئی بھی ہو، بریلی مذہب کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب بدعقیدہ ہے بریلیوں کے مطابق۔ اسی طریقے سے اپنے عوام کو بتاتے ہیں، اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر چلاتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ان کے جو عوام ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہی صحیح العقیدہ ہیں، باقی سب بدعقیدہ ہیں۔ لیکن بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والی عوام اور علماء کا حال یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر یہود و نصارہ بھی شرما جائیں، ان کے کرتوت کو دیکھ کر ہندو بھی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی صحیح العقیدہ ہے، باقی سب بدعقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اب بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک خطیب ہے امین القادری صاحب۔ اب ان کی یہ حرکت دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک مزار پر جا کر کے صاحب مزار سے فریاد کر رہے ہیں، بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں، براہ راست ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا واسطہ آپ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ پہلے آپ امین القادری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ ہوگا۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، شاید آپ کو سننے میں دقت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اگر آپ غور سے سنیں گے تو اچھی طریقے سے آپ سن پائیں گے کہ کس طریقے سے امین القادری صاحب گریزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں صاحب مزار سے اور اپنی بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ صحیح العقیدہ ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کس طریقے سے یہ شرکیہ کام کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہندو مندروں میں جا کر اپنے مورتیوں کے سامنے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اسی طریقے سے یہ بھی بگڑی بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگنے کے بجائے صاحب مزار سے بگڑی بنانے کی درخواست کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی تو نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف طور لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک کیا فرمایا گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سیدھی راہ پر چلاتا ہے، وہی اللہ جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا، موت دینے والا، بیمار کرنے والا، بیماری کے بعد شفا دینے والا، یعنی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دقت ہو، سیدھے اللہ رب العزت سے سوال کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اور قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ وہی بگڑی بنانے والا، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی جلانے والا، وہی موت دینے والا ہے۔ جب وہی ہے تو ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر جگہ تعویل یہی کر لیں گے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، تو بابا اللہ کیوں ہے؟ اللہ پاک کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں ہی شفا دینے والا ہوں؟ کیوں نہیں کہا کہ ہمارے یہ جانشین، ہمارے یہ مختار جن کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، جاؤ ان سے مانگ لو؟ نہیں، کہیں پر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں بیماری دینے والا، میں شفا دینے والا، میں زندہ کرنے والا، میں موت دینے والا، میں کھلانے والا، میں پلانے والا۔
لیکن اگر تعویل کے ذریعے اس طریقے سے آپ کر لیں گے تو پھر تو ہندو بھی تو وہ تعویل ہی کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی حقیقی رب تو ایک ہی ہے، حقیقی خدا ان کے یہاں بھی ایک ہی ہے، سب ان کے ذیل، ان کے سایہ، ان کی عطا کردہ طاقت کے بعد وہ لوگ دینے پر قادر ہوتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو اس طریقے سے یہ بد عقیدگی پھیلاتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو مزاروں سے جوڑنے کے لیے، اپنے پیٹ دھندا کو پالنے کے لیے اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بد عقیدہ کی رٹ لگا کر اور اپنے آپ کو حقیقی سنی بتلا کر، صحیح العقیدہ بتلا کر، دراصل ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ ساتھ کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل سکے، حقیقت ان کے سامنے آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔